چند ایسے خواب بتا دیجئے جن کی تعبیر بالعموم اچھی نہیں ہوتی۔ کئی سارے خواب ایسے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی دیکھتا ہے خواب کے اندر جی کہ وہ جا رہا ہے اور اس کے سر پہ جو ہے نا وہ پرندے آ کر اس کا گوشت نوچنے لگتے ہیں، یا اس کے سر پہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اور اس کو نوچنے لگتے ہیں۔ تو یہ خواب دیکھنے والا انسان عموماً اس کو بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے، اس کو اگلے مراحل کی تیاری کرنی ہے۔ کیوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جو دو لوگوں نے خواب بیان کیے تھے، وہ قیدی تھے۔ ان میں سے ایک نے یہ کہا تھا کہ میرے سر پہ کھانا ہے، روٹیاں ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ پرندے آتے ہیں اور وہ وہاں سے نوچ رہے ہیں۔ اور دوسرے نے کہا تھا کہ میرے ہاتھ میں جام ہے، وہ میں پلا رہا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر یہ فرمائی تھی کہ جس کے سر سے وہ پرندے نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اس کو پھانسی ہونے والی ہے، جی اور جو دوسرا ہے اس کو آزادی ملے گی۔ اور پھر واقعتاً ایسا ہی ہوا تھا۔ تو جس کے سر سے اس طرح سے کوئی چیز نوچی جائے، پرندے وہاں سے کوئی چیز کھا رہے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی صحت کے معاملات وہ بگڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی اور اس طرح کا خواب دیکھنے پر انسان دعا کرے، توبہ استغفار کرے، صدقہ خیرات کرے، اور اللہ تعالیٰ سے اچھے انجام کی امید بھی رکھے اور دعا بھی کرے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی دیکھتا ہے خواب کے اندر کہ اس کی جو ہے نا گھر کی دیوار گر گئی ہے اور اس نے کوئی نقصان بھی دے دیا ہے، یا ویسے دیوار گر گئی ہے، تو یہ گھر کے اندر کسی بڑے فتنے یا کسی آزمائش کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ گھر کے اندر لڑائی جھگڑے، اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو یہ تعبیر تو اچھی نہیں ہے، لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے جی تو عام طور پر ہم یعنی پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ اگر کوئی اشارہ مل جائے کہ گھر میں کوئی فساد یا اختلاف آنے والا ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کی کیفیت بننے والی ہے، جی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو دعا ہے نا، آپ کے اوپر کوئی آزمائش آ چکی ہے، دعا کریں، آئی ہوئی آزمائش بھی ٹل جاتی ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی اشارہ ملے کہ آنے والی ہے کوئی آزمائش، دعا کریں تو فرمایا کہ وفیما لم ینزل، جو ابھی آزمائش اتری نہیں ہے، ایڈوانس میں آپ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ وہ آنے والی آزمائش بھی ٹال دیتا ہے۔ تو ایسا خواب اگر آئے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر دانتوں کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، اگر کسی آدمی کا دانت ٹوٹتا ہے تکلیف کے ساتھ اور خون کے ساتھ، اور پھر اس دانت کو پھینک بھی دیا جاتا ہے، اگر اس انداز میں کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ خواب اچھا نہیں ہے۔ اچھا، اس کو بھی صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ صحت کے حوالے سے، کسی کی خدا نخواستہ گھر میں موت کے حوالے سے، یا گھر کے اندر میاں بیوی کے تعلق میں بہت گہری دراڑ یہ ڈلنے کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، لیکن اگر خواب کے اندر وہ دانت ٹوٹا تو تکلیف سے ہے، ٹوٹا تو درد سے ہے، ٹوٹا تو وہ خون سے ہے، خون نکلا ہے، لیکن وہ پھینکا نہیں گیا، بلکہ گھر کے کسی سربراہ نے پکڑ لیا، یا اسی آدمی نے جس کا وہ دانت ٹوٹا تھا جی اس نے جو ہے نا اس کو اپنی جیب میں ڈال لیا ہے، یا اس نے کسی کو تھما دیا ہے، تو یہاں پر اشارہ تو ہے پریشانی کا، لیکن یہ معاملہ کسی موت کی طرف نہیں جا رہا، یہ معاملہ کسی طلاق کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ یہ کسی کی بیماری یا مرض کی طرف اشارہ ہے، چونکہ اس کو سنبھال لیا گیا ہے۔ بیماری پھینکا نہیں، بیماری جتنی بھی سخت آئے لیکن وہاں سے شفا یابی ہوگی انشاءاللہ۔ اور میاں بیوی میں جتنا مرضی کلیش بڑھ جائے، لڑائیاں ہوں، معاملات بگڑنے کے قریب ہوں، لیکن بالآخر وہ سنبھل جائیں گے۔ اور گھر کے کسی بڑے کو اگر دان دے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ نئی شادیاں ہوتی ہیں، کوئی 20-30 سال کا بیٹا ہے، 20-30 سال کی بہو ہے، ان کو معاملات کی سمجھ نہیں ہوتی، تو وہ جس بڑے کو دیا ہے تو وہ معاملات کو سلجھا دیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔